حاضرین کرام، مجھے طاہر صدیقی صاحب نے ابھی چند لمحوں پہلے حکم دیا کہ میں نے کچھ الفاظ یہاں ادا کرنے ہیں، کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو میں پہلے تو یہی سمجھا کہ ہماری یونیورسٹی میں بلڈنگ بہت بن رہی ہیں، تو یہ بھی کوئی بلڈنگ ہوگی، اور میں نے چاروں طرف نظر گھمائی کہ وہ کون سی بلڈنگ ہو سکتی ہے جسے یہ کریکٹر بلڈنگ کہہ رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر جلال عارف صاحب نے بتایا کہ یہ کردار سازی کو کہا جاتا ہے۔ تو پھر کردار سازی میں اسی طرح سمجھتا ہوں جیسے جہاز سازی ہے یا کوئی ایسی چیز بنانا۔ اردو میں بے حد کمزوری کی وجہ سے مجھے پھر سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے میرا مشکل کو آسان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو کریکٹر ہے انسان کا اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو یہاں شاعر ملک کے بہت بڑے تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر ریاض مجید ڈاکٹر صاحب، ہم جیسے بے ادب لوگوں سے اگر کوئی شعر غلط سرزد ہو جائے تو معافی دے دیجیے گا۔ ظہیر کاشمیری نے کہا تھا کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ خواتین و حضرات، کردار کے معاملے میں ہم دنیا کی جو درجہ بندی ہے الحمدللہ نیچے سے نمبر 1 ہے، اور یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ جب بھی دنیا کے کرپٹ ترین ممالک کا نام آتا ہے تو پاکستان کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، اور وہ بھی نچلے درجے کی وجہ سے۔ ہمیں اس پر سوچنا ہوگا کہ ہم قائد کی اس دھرتی پہ رہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر اور اس کے رسول کی سیرت کے نام پر لیا گیا تھا۔ کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم پاکستانی کہلانے میں فخر محسوس کر سکتے ہیں؟ آج کردار سازی کے حوالے سے، کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ہم ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ ظفر اقبال نے ہماری اس کیفیت کے بارے میں کہا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ اسی قسم کے صاحب کردار ہیں، اور ہمارا کردار اکثر اخباروں میں اور میڈیا پر آتا رہتا ہے، اور اس کردار کے شاخسانے ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد نیب کو حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ اور اسی قسم کے ایک شخص کے بارے میں شاعر نے کہا، کار بیچی کوٹھی ہو گئی سروس گئی، نازنی کے گھر میں جا پہنچا ہے میرا سارا دھن، اس کی اب دیدہ دلیری دیکھیے کہتی ہے وہ، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن سکتا۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ ایک اچھائی بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ کریکٹر کے معاملے میں ہم جو بھی کرتے ہیں اس کے لیے جواز بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی قسم کے جواز ایک شاعر نے اس کے بارے میں کہا کہ رشوت کے نوٹ پائے تو حج کا سفر کیا، رشوت کے نوٹ پائے تو حج کا سفر کیا، آخر گناہ گار نے جنت خرید لی، اور سٹے میں جو کمایا تھا اس کی زکوٰۃ دی، اب شاد باد نے شفاعت خرید لی۔ تو ہم لوگ مخیر حضرات بھی اسی طرح بنتے ہیں کہ خیرات تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس حرام کی بہت کمائی جمع ہو جائے، حلال میں سے ہم خیرات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ خواتین و حضرات، میں آخر میں وارث شاہ کے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وارث شاہ وہ سدا جیوندے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ بہت شکریہ۔